سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والمحصنات کے نکاح شور والی عورتیں من النساء عورتوں میں سے وہ حرام ہے الا مگر ما ملکت ایمانکم کہ جو تمہارے دانے ہاتھ جو ہیں یعنی لونڈیوں کے سوا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کتاب لکھ دیا ہے اللہ نے علیکم اوپر تمہارے، یہ جو لسٹ پیچھے سے بیان ہو رہی ہے نا کہ یہ حرام ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ یہ مکمل دائمی رشتے جو ہیں وہ حرام ہے۔ کچھ جیسے یہ نکاح والی جو ہے اگر ان کو طلاق ہو جائے تو پھر وہ حلال ہو سکتی ہے عدت کے بعد۔ تو کتاب اللہ نے یہ کام تمہارے اوپر لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں علیکم۔ آگے وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی ہیں لکم تمہارے لیے ما وراء ذالکم ما جو وراء علاوہ ذالکم تمہارے لیے، ان کے علاوہ جو بھی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ ان چند محرمات جن کی لسٹ اللہ نے بتائی، ان میں کچھ نسبی ہیں، کچھ دودھ کے حوالے سے رضاعت کی ہیں، کچھ سسرال کے حوالے سے ہیں، ان کے علاوہ وَأُحِلَّ حلال ہیں لکم تمہارے لیے ما وراء علاوہ ذالکم تمہارے لیے ان کے علاوہ باقی ساری خواتین حلال ہے۔ شرط یہی ہے، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ بس کھلا کھاؤ تو ننگا نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ ان تب تک ہو، یہ کہ تم تلاش کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے، تم نے نکاح کرنا ہے تو تمہیں اپنے مال یعنی آکمار دینا ہوگا۔ اس لفظ میں دو باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک ہے تب تک وہ تمہیں تلاش ہو، اس میں ایجاب اور قبول ہے، یعنی نکاح کی 4 شرائط جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں رضامند ہوں شادی پہ، یہ ہے تب تک وہ تلاش ہو ان کو ایک دوسرے کی۔ پھر ہے اموالکم تم نے آکمار دینا ہے۔ مال ایسی چیز اللہ رب العزت نے دنیا میں بنائی ہے کہ ہر انسان کو اس سے رغبت ہے اور وہ کوشش کرتا ہے جہاں دینا ہو تھوڑا دے اور جہاں لینا ہو وہاں زیادہ لے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تلاش کرنی ہے بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے، یعنی آکمار بھی ادا کرنا ہے۔ جس نکاح میں آکمار ادا نہ کیا جائے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہاں شرط لگائی گئی ہے۔ آگے محسنین، وہی لفظ ہے جو کہ محصنات پڑھا ہوا ہے۔ محسنین نکاح میں لانے کے لیے، یعنی غرض ہو کہ ہم نے اگلی زندگی مل کے گزارنی ہے، یہ نکاح میں رکھنا ہے۔ عارضی نیت نہ ہو کہ ٹائم پاس ہے اتنے وقت کے لیے ہے، نہیں، بلکہ محسنین پاک دامنی کے لیے نکاح میں لانے کی نیت ہو، غیر مسافر، غیر نہ کہ مسافر، یہ صفحہ سے ہے جیسے خون بہانا، صرف یہ نہ ہو کہ بدکاری کرنی ہے، پانی بہانا ہے، عارضی نفع لینا ہے، غیر مسافر جیسے بدکاری مقصد نہ ہو، صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو۔ یہ مسافر جو ہے خون بہانے کو کہتے ہیں کہ صرف پانی بہانے کے لیے نہ ہو بلکہ ہمیشہ نکاح میں رکھنے کی نیت ہو۔ محسنین نکاح کرنا مقصد ہو، غیر مسافر شہوت رانی بدکاری ہی مقصد نہ ہو۔ آگے فمستمتعتم، فا پس مستمتع، یہ تمتع اسی سے متع لفظ بنتا ہے۔ فمستمتعتم پس جن سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، یعنی عورت ہے نکاح کیا بستری کی، فمستمتعتم بہی پس جن سے تم نے نفع اٹھایا فائدہ اٹھایا، منہن ان عورتوں میں سے، فآتوہن پس عطا کرو ان کو، دو ان کو، اجورہن ان کا آکمار، فریضتاً جو تم نے مقرر کیا، جو تم نے فرض کر لیا مقرر کر لیا، اس آکمار کو تم ان کے حوالے کرو، ان کو ادا کرو۔ اسی سے ایک فرقہ نے متع لیا ہوا ہے، حالانکہ یہ نکاح کے بعد فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ فمستمتعتم
اور جس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، نکاح کیا، اس سے تم نے صحبت کی، منہن اس نکاح والی عورت سے، فآتوہن ضرور ادا کرو، اجورہن ان کے حق مار، اجر سے ہے یعنی ان کا حق مار ادا کرنا ہے، فریضۃ یہ فرض بھی ہے اور مقرر شدہ تم نے پورا ادا کرنا ہے۔ آگے لگا تھا ولا جناح اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما اس چیز کے بارے میں جو تراضیتم تم رضامند ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، بہی من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، حق مار مقرر ہو گیا، اس کے بعد میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے، کوئی کمی بیشی آپس میں راضی خوشی کار رہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب مقرر شدہ حق مار تم نے ادا کر دیا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم کہ تم آپس میں راضی نامہ کر لو، آپس میں رضامند ہو جاؤ، بہی اس کے بارے میں، من بعد الفریضہ حق مار مقرر ہو گیا، تم نے ادا کیا، اب عورت راضی خوشی واپس کچھ دے دے یا کمی کر دے یا تم اس سے زیادہ دے دو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نہ ہے علیمن بالکل جانتا ہے، تو تم فراڈو لگا رہے ہو، دھوکہ دے کے عورت کو فرق لا کے حق مار واپس لے رہے ہو یا راضی خوشی وہ دے رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حکیم اور وہ بڑی حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتے ہیں، تمہارا خوب جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن اور جو شخص لم نہیں یستطع طاقت رکھتا، استطاعت رکھتا، جو نہیں استطاعت رکھتا، منکم تم میں سے، طولاً قدرت مالی قدرت، جو تم میں سے مالی قدرت مال و دولت کی استطاعت نہیں رکھتا، ین کے ہاں کہ وہ نکاح کرے، ین کے ہاں نکاح کرے، المحصنات آزاد پاک دامن خاندانی عورتیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے، مومنات اور مومن پاک دامن اور مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، غریب آدمی ہے، ایسا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ جو خاندانی عورت ہے اس کے خرچے نہیں پورے کر سکتا، مالی قدرت اس میں نہیں ہے، غریب ہے، تو اللہ اس کو بھی اجازت دے رہے ہیں۔ من لم یستطع اور جو نہیں استطاعت رکھتا، منکم تم میں سے، طولاً قدرت مالی قدرت نہیں رکھتا، طاقت، ین کے ہاں کہ وہ نکاح کرے، المحصنات ہو پاک دامن یعنی آزاد عورت، المومنات او مومن، کیونکہ مومن کا نکاح مومن سے ہی ہو سکتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں ایک بار اقرار کراتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مومن پاک دامن آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے پاس قدرت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، حق مارے دے سکتا، پھر اس کے خرچے نہیں چلا سکتا، اس کے نین نخرے نہیں برداشت کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے فمن بس ان میں سے کر لینے کا، ما ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہے، یعنی لونڈیوں سے، تم کنیزوں سے نکاح کر لو، فمن بس سے، ما ملکت ایمانکم جو مالک ہوں تمہارے دانے ہاتھ، جو کنیزیں آئی ہیں ان سے نکاح کر لو، من فتیاتکم من سے، فتیاتکم تمہاری لونڈیاں، المومنات وہ بھی مومن، مومن لونڈیوں میں سے جو کنیزیں تمہارے پاس آئی ہیں ان سے نکاح کر لو، لیکن شرط ہے واللہ اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے، بے ایمانکم تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے۔ اب تم ان سے اس لیے نکاح نہیں کر رہے کہ وہ کنیز ہے، وہ لونڈی ہے، تو اللہ کے نزدیک دولت، خاندان، حسن سب سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے، اگر وہ نیک ہے، ایمان والی ہے، اللہ پر پختہ ایمان ہے، تو اس لیے اللہ کہتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ عالم پورا علم رکھتے ہیں، بے ایمانکم ایمانوں تمہارے ایمانوں کو جانتے ہیں، بعضکم تمہارا بعض، من بعض بعض میں سے ہے، یعنی وہ لونڈیاں اور تم ایک ہی چیز ہو،
ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہو، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، تم بھی اللہ کے ہو، اگر وہ ایمان لے آئی ہیں اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر نکاح کو ترجیح دی ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، فانکحوہن، پس نکاح کرو ان سے، بے اذن، اذن ہوتا ہے اجازت، اہلہن، ان کے اہل جو مالک ہیں۔ اگر آپ نے لونڈی ہے تو اس کی رضامندی سے کر لو، اگر کسی اور کی لونڈی کنیز سے کرنا ہے تو اس کے مالک کی اجازت سے، فانکحوہن، پس تم نکاح کرو ان کنیزوں سے، لونڈیوں سے، بے اذن، اجازت، اہلہن، اس کے مالک، ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرنا ہے۔ یہاں بھی یہ مالک کی اجازت ہے، جس طرح نکاح کی شرائط ہے نا 4 کہ مرد اور عورت دونوں راضی ہوں، ایجاب و قبول کہتے ہیں، پھر وہ آکمار ادا کرے، اور تیسرا نکاح نیت ہو، یعنی خفیہ یاری نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں اقرار کیا جائے۔ ایسے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، عورت کے لیے اس کا ولی نکاح کی اجازت دے تو وہ نکاح ہے، جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند فرمایا۔ یہ لونڈیوں کے بارے میں، فانکحوہن، پس نکاح کرو ان سے، بے اذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، وآتوہن، اور ان کو بھی عطا کرو، ان کو ادا کرو، اجورہن، ان کا حق مال، بالمعروف، دستور طریقے کے مطابق، معروف کے مطابق ان کو حق مال ادا کرو۔ وہاں بھی تمہاری نیت ہو، محصنات، نکاح میں لانا ہے، پاک دامن ہوں، غیر مصافیات، وہ بدکاری کے لیے نہ ہو، شہوت، صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو، ولا متخذات، اور نہ وہ بنانے والی ہوں، اخدان، خفیہ یاری، خفیہ تعلق، وہ خفیہ تعلق، خفیہ یاری بنانے والی نہیں ہو بلکہ پاک دامن ہوں، ایمان والی ہوں۔ یہ عورت کو دیکھ کے تم نے ایمان کو ترجیح دے کے ان سے نکاح کرنا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، احسننا، وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں، جب تمہارا ان سے نکاح ہو جائے، فَإِن، پس اگر آتینا، وہ کرتی ہیں، وہ آتی ہیں، بفاحشۃ، کسی بے حیائی کی طرف، شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد وہ کچھ بے حیائی کرتی ہیں، یعنی یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے، کنیزوں کی۔ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کرتی ہیں کوئی فحشہ کام، بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ، فَعَلَيْ، پس ان کے اوپر، علیہن، ان کے اوپر، نصف ہے، آدھی ہے سزا، ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، جو مسلمانوں کی آزاد عورتیں ہیں، خاندانی ہیں، برادری والی ہیں، اگر وہ بے حیائی کریں جتنی سزا ان کو ہے، ان کنیزوں کو ان سے آدھی سزا ہے، یہ ہے فعلیہن، پس ان کے اوپر نصف، آدھی ہے، نصف ہے، ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، عذاب سے بعد سزا، عذاب اور سزا جو ہے آزاد عورتوں کی نسبت ان پر نصف سزا ہے، ان کی آدھی ہے۔ جس طرح آزاد عورت کو اگر وہ بے حیائی کی طرف آئے، جرم ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے ہیں، تو یہ جو لونڈی ہے اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی حفاظت، ان کے تحفظ کا وہ انتظام نہیں ہے جو خاندانی اور آزاد عورتوں کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کی سزا کو آدھا کیا ہے۔ ذالکا، یہ لونڈیوں کنیزوں سے شادی کرنا، ذالکا، یہ کام، لمن، اس کے لیے اجازت ہے، خشیہ، جو ڈرے، العنت، گناہ میں پڑنا، نافرمانی کرنا، منکم، تم میں سے، وہ مرد جن کو یہ ڈر ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے، گناہ میں پڑ جائیں گے، نافرمانیاں کریں گے، ان کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ کنیزوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کریں۔ ذالکا، یہ نکاح کرنا، لمن،
ان لوگوں کے لیے خشیہ جو ڈرتے ہیں، العنتا کہ وہ گناہ میں نافرمانی میں منکم تم میں سے جو گناہ نافرمانی میں پڑنے سے ڈرتے ہیں ان کو یہ اجازت ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کنیزوں کی بجائے صبر کرو اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اللہ پاک غفور بڑے بخشنے والے، رحیم اور بڑا پیار کرنے والے، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ ایک بار یہ دہراتے ہیں، والمحصنات شور والی عورتیں، خامدوں والی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے جو شور والی ہیں، نکاح والی ہیں، وہ بھی حرام ہے، پیچھے حرام کی لسٹ چل رہی ہے۔ الا سوائے ما ملکت جو مالک ہو جائے، ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ، تمہاری لونڈیوں کے سوا باقی نکاح والی عورتیں، شور والی عورتیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک وہ طلاق نہ ہو جائے، عدت پوری نہ ہو جائے۔ کتاب اللہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ کا، علیکم تمہارے اوپر اللہ نے یہ سارے احکام لکھ دی ہے، ان کی پابندی کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم ان کے علاوہ جو لسٹ دی ہے، ان کے علاوہ تمام عورتیں نکاح کے لیے حلال کر دی گئی ہے، یہاں کوئی برادریزم، کوئی اونچ نیچ نہیں، حلال کر دی گئی ہے۔ ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، بے اموالکم اپنے مالوں سے، اپنا مال خرچ کر کے تلاش کرو، حق مار دو ان کو، یہی عورت کا ملکیت ہوتی ہے جو ان کو حق مار دیا جاتا ہے۔ محسنین پاک دامنی کے لیے، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین خفیہ شہوت رانی کے لیے نہیں، اس کا ترجمہ بدکاری کیا جاتا ہے، بدکاری کے لیے نہیں، عارضی مدت کے لیے نہیں، بلکہ نکاح میں لانے کے لیے یہ نیت ہو۔ فمستمتعتم اور جس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، یہ متع کا لفظ جو ہے عرب میں اس کی شروع میں رسم چلتی تھی کہ لوگ عارضی وقت کے لیے 1 دن 2 4 دن مہینہ وقت بھی طے کرتے اور پیسے بھی طے کرتے، یہ دے کے آپس میں نکاح کر لیتے، اس کے لیے متع کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کیا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے متع اور یہ پالتو گدھے ان کا گوشت کھانا یہ دونوں حرام کر دیے گئے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حجۃ الوداع آخری خطبے کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متع پہلے تو جائز تھا لیکن آج سے اس کو حرام کر دیا گیا، لہذا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا جس میں مدت ہو تھوڑی دیر کے لیے، اسی لیے وہ اللہ بھی اللہ نہیں ہے جو مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے۔ فمستمتعتم جو جس سے بھی تم نے فائدہ اٹھا لیا، بہی منہن ان عورتوں میں سے، فآتوہن تو ادا کر دو ان کو، اجورہن ان کے اعتبار، فریضۃ جو تمہارے مقرر شدہ ہے، ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ اوپر تمہارے، فیما اس چیز کا، تراضیتم بہی جو تم رضامند ہو جو، من بعد الفریضہ اعتبار مقرر کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی اگر راضی ہو جائیں کمی بیشی کرنے پہ تو کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ ومن لم یستطع ومن اور جو شخص لم نہیں یستطع استطاعت رکھتا، طاقت رکھتا، منکم تم میں سے، طولن قدرت، مالی لحاظ سے وہ طاقت نہیں رکھتا، این کے ہا کہ وہ نکاح کرے، المحصنات آزاد عورت سے، مومنات مومنہ آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی اس میں مالی قدرت نہیں ہے،
وہ اس کو رکھ کے اس کے ساتھ نظام زندگی نہیں چلا سکتا، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس وہ کنیزوں سے کر لے، من فتیاتکم، ان کنیزوں میں سے، ان لوڈیوں میں سے، المومنات، جو ایمان والی ہیں، ایمان والی لونڈیوں میں سے جن کے دانے ہاتھ بالغ ہیں، ان سے نکاح کر لے۔ واللہ، اللہ پاک عالم، خوب جانتے ہیں، بے ایمانکم، تمہارے اور لونڈیوں کے ایمانوں کو جانتے ہیں۔ ایمان کو ترجیح دو، دولت کی بجائے ایمان کو، حسن کی بجائے ایمان کو ترجیح دو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، بعضکم تمہارا بعض، من بعض بعض میں سے ہے۔ چاند نسلیں اوپر جاؤ تو باپ دادا صاحب کا ایک جیسا ہی ہے، تم ایک ہی بابا آدم کی اولاد ہو، اس لیے تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ، پس نکاح کرو ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کے اذن سے، مالکوں کے اجازت سے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ، اور ان کو بھی ادا کرو، اجورہن، ان کے اعتبار، بالمعروف، جو دستور چل رہا ہے اس کے مطابق ادا کرو۔ محصنات، وہ پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، وہ شہوت رانی نہ کرنے والی ہوں، ولا متخذات، اور نہ وہ بنانے والی ہوں، اخدان، خفیہ طلب، خفیہ جاری، وہ بنانے والی نہ ہوں۔ فَإِذَا، پس جب احسنّ، ان سے نکاح ہو جائے، جب وہ نکاح میں آ جائیں، تمہاری بیویاں بن گئی ہیں، شادی شدہ زندگی چل رہی ہے۔ فَإِن، پس اگر آتینا، وہ کریں، بفاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام، اب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، فعلیہن، پس ان کے اوپر نصف سزا ہے، ما علی المحصنات، جو آزاد خاندانی عورتوں کی سزا ہے، اس سے نصف ہوگی، من العذاب، عذاب یا سزا، ان کا عذاب، ان کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت سے نصف ہوگی۔ ذالکا، یہ اجازت لونڈیوں سے، چونکہ یہ لونڈیاں ہیں، یہ گھر پر چھوڑ کے آ گئی ہیں، ایمان لے آئی ہیں، ان کے اخراجات تھوڑے ہوں گے، یہ تمہاری مرضی سے کم خرچے پہ گزارا کر سکیں گے۔ ذالکا، یہ اجازت لمن، ان لوگوں کے لیے ہے، خاشیہ، جنہیں ڈر ہو، العنتا، کہ نافرمانی ہو جائے گی، گناہ کا کام ہو جائے گا، منکم، تم میں سے، گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو، تو یہ ان کے لیے اجازت ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر ہی کرو، روزے رکھو، صبر کرو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب